مومنین مل کر ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ چاند کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یکم محرم کی شب نہیں ہے، اور کل ایک اور نشست بھی مقدماتی اور تمہیدی طور پر ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پہلی محرم کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے گی اس سے ہم اپنے باقاعدہ موضوع کا آغاز کریں گے، اور وہ ہے سر فتن۔ اس حساب سے جو آیت پڑھی جائے گی وہ انشاءاللہ اسی موقع پر سرنامہ کلام میں تلاوت کی جائے گی۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے حیات شہداء پر گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں سوروں میں شہداء کی حیات سے متعلق ایک ایک نمائندہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، سورہ فاتحہ پہلا سورہ، اور اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ، اور اس کے بعد سورہ آل عمران۔ تو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو پھر سورہ آل عمران کی اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کو اس تمہیدی مرحلے پر روکوں گا بھی نہیں، اور آج کی حد تک گفتگو بہت طولانی بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ دیکھو خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہیں آنا چاہیے۔ کن کے لیے؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ تو وہ قتل تو ہو گئے، کشتگان راہ خدا، قتیل راہ خدا، خدا کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنا سر وار دیا، لیکن خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہیں آنا چاہیے لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، کہ وہ مر گئے، وہ مردہ ہیں۔ خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ آئے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی حیات کی نوعیت کیا ہے، مگر جس طرح کی حیات انہیں حاصل ہے اس کا اگر تمہیں شعور نہیں ہے تو ہم تمہیں حق نہیں دیتے کہ تم زبان دراز کر کے ان کو مردہ ڈکلیئر کر دو۔ تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ خدا محیی، وہ زندگی دینے والا ہے۔ موت دینے والا کون ہے؟ خدا ممیت، یہ اس کے ناموں میں سے دو نام ہیں، محیی یعنی زندگی دینے والا، ممیت یعنی موت دینے والا۔ تو جو زندگی دینے والا ہے جب وہ زندگی کی ضمانت لے رہا ہے تو تم فانی بندوں کو کیا حق ہے کہ ان باقی بندوں پر موت کا فتویٰ صادر کرو؟ تمہارے پاس حق کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی حق نہیں۔ اب یہاں پر آئیے، ایک نقطہ جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے بیان فرمایا اور واقعاً بہت جاذب ہے
اور میں اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں بزرگان کو مخاطب کرنے کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ بزرگان ہیں، وہ تو پہلے سے ہی واقف ہیں۔ میرے اصل مخاطب، میرے ایڈریسی میرے نوجوان دوست ہیں، میرے بچے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہاں پروردگار نے کیا کہا؟ لا تقولو، خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا تہذیب کے خلاف ہے کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا انہیں مردہ کہا جائے، تو نامناسب ہے نا۔ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی راہ میں دے دی، تم ان کو مردہ کہہ رہے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ سیولائزڈ وے نہیں ہے، یہ کلچرڈ وے نہیں ہے، وہ تمیز کے خلاف ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ویسی ہی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر انسان اس طرح سے کہے تو اس کو کہا جاتا ہے بد تہذیبی اور بد تمیزی۔ غور فرمائیے گا، یعنی کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ فرض کیجئے کہ اگر کوئی کسی سے ملاقات کرے تو کیا کہے گا؟ سلام، وعلیکم السلام، یہی ہوگا جو انداز ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا ہے تو بڑا اس کو زندگی کی دعا دے گا تو کیا کہے گا؟ جیتے رہیے۔ یہی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ بچے کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جوان کو، نوجوان کو، بزرگ کہے گا جیتے رہیے۔ یہ جینے کی دعا ہے، مگر بزرگ کی زبان پر سجتی ہے بچے کے لیے، جوان کے لیے۔ اگر برعکس ہو جائے تو توجہ کیجئے گا، اگر برعکس ہو جائے تو ملاقات ہو بزرگ کی کسی بچے سے اور بچہ کہے جیتے رہیے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی سفید بالوں والے بزرگ ہیں اور ان کو کوئی بچہ یہ کہے جیتے رہیے تو وہ برا مان جائیں گے۔ تو اس نے کیا غلط بات کہی؟ اس نے جینے کی دعا ہی تو دی ہے۔ مگر غور فرمائیے کہ جو بزرگ ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ صاحبزادے اپنی عمر دیکھو اور پھر اس جملے کو دیکھو، تمہاری زبان سے میرے لیے کیا یہ اچھا لگتا ہے جیتے رہیے؟ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ تمہاری زبان پر یہ جملہ سوٹ نہیں کرتا۔ اگر بزرگ ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کہے گا جیتے رہیے، اور اگر بچہ جوان ہے تو وہ بزرگ کے لیے یہ نہیں کہے گا جیتے رہیے، بلکہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آپ انداز کے بدل جانے سے تہذیب کا فرق کتنا نمایاں ہوتا ہے۔ وہی دعا وہی ہے، دعا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی زندگی کی دعا ہے، یہ بھی زندگی کی دعا ہے، مگر زندگی کی دعا دینے کا انداز کتنا مختلف ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو سکے اور میں واپس آیت پر جا سکوں۔ غور کیجئے گا کہ مثلا اگر کوئی شخص ہے کسی جگہ پر مہمان اور وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور اس کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے اور دسترخوان پر انواع و اقسام کی قسمیں رکھ دی، مٹن بھی رکھ دیا، بیف بھی رکھ دیا، سبزی بھی رکھ دی، میٹھا بھی رکھ دیا، 4 قسم کے ڈیزرٹس بھی رکھ دیے، بہت ساری چیزیں وہاں پر رکھ دی، تو کیا مانا جائے گا؟ کہ میزبان نے بڑا اہتمام کیا، بڑا انتظام کیا، بڑا ارینج کیا ساری چیزوں کو، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اب فرض کیجئے جب مہمان وہاں پر پہنچ جائے تو میزبان کھانے کی دعوت اس طرح سے دے، لے کھا مر۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جملہ لے کھا، ارے مر بھی ہٹا دیجئے، صرف اتنا ہی جملہ ہو لے کھا، تو جو اہل زبان نظر آتے ہیں وہ تو اتنا معیوب سمجھیں گے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ صاحب یہ کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا ہوا؟ لے کھا یہی تو کہا ہے، کہا کہ اس طرح سے تو یہ نوالا حلق سے نیچے نہیں جائے گا، لے کھا یہ کیا ہے؟ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ اسی بات کو تہذیب کے ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ نوش جان تشریف لائیے، دسترخوان آپ کا منتظر ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دسترخوان کو رونق بخشیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ صرف ان لفظوں کے تبدیل کر دینے کی وجہ سے تاثر میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کوئی آئے اور آپ سے سوال کرے کہ جناب آپ کی والدہ گرامی کیسی ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہے، تو کیا لگے گا؟ لگے گا کہ ہاں واقعاً بڑے احترام سے انہوں نے ہماری والدہ کی طبیعت پوچھی۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اگر لفظ تبدیل ہو جائیں وہیں پر اور یہ کہا جائے کہ تیرے باپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ مجھے بتائیے، باپ ہیں جی ہاں، جو آپ کی والدہ ہیں وہ ان کی بیوی ہی تو ہیں، لیکن آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ نہیں جناب یہ تو تہذیب کے خلاف ہے، یہ کیا انداز ہے گفتگو کا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ والدہ کی طبیعت کیسی ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو کوئی انداز نہ ہوا
کہ یہ کہا جائے کہ تیرے باپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے، یہ ہے بدتمیزی. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے. بات ایک ہی ہے مگر کہنے کا انداز کتنا فرق ڈال دیتا ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف. آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تقولوا، خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ آنے پائے، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے. تمہاری زبان پر یہ جملہ نہیں آنا چاہیے. کیا مطلب؟ کیا پروردگار عالم تہذیب لفظی سکھا رہا کہ ہاں بھائی مر تو گئے مگر تمہارا ان کو مردہ کہنا تہذیب کے خلاف ہے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ اگر اتنا ہی مطلب ہوتا برادران عزیز تو آگے پروردگار عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور نہیں ہے. یاد رکھیے گا شعور کا تعلق تہذیب لفظی کے ساتھ نہیں ہوتا، حقیقت واقعی کے ساتھ ہوتا. یہاں پر صرف تہذیب لفظی نہیں سکھائی جا رہی، لیکن اگر ذہن کے اندر کوئی اشتباہ، کوئی کنفیوژن موجود تھا تو بھی سورہ آل عمران کی اس آیت نے اس کنفیوژن کو دور کر دیا. کون سا کنفیوژن؟ کہ بھائی شاید تہذیب سکھائی جا رہی ہے. دیکھیں برادران عزیز معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے، غور فرمائیے گا، معاملہ یہ ہے کہ جو شہید ہو گیا خدا کی راہ میں، اگر اس کے بچے نابالغ ہیں تو یتیم ہیں یا نہیں؟ یتیم تو ہیں. جو شہید ہو گیا خدا کی راہ میں، اس کی جو زوجہ ہے اس کو بیوہ کہا جائے گا یا نہیں؟ اس کو بیوہ تو کہا جائے گا. جو شہید ہو گیا خدا کی راہ میں، جو اس کی میراث ہے وہ تقسیم ہوگی یا نہیں؟ تقسیم تو ہوگی. تو اس کی بیوی بیوہ بھی ہو گئی، اس کے بچے نابالغ تھے تو یتیم بھی ہو گئے، اس کی میراث اور اس کا ترکہ تقسیم بھی ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد حکم کیا ہے؟ کہا کہ ان کو مردہ مت کہو. تو ذہن میں آ رہا ہے نا کہ ہاں ہیں تو مردہ، لیکن بہرحال ان کو مردہ کہنا تہذیب کے خلاف ہے. لیکن پروردگار نے کہا نہیں، یہ احکام جو ہم نے دیے ہیں ان احکام کی وجہ سے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. لیکن اب پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بلاغت قرآنی کا شاہکار. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. دیکھو گمان بھی نہ کرنا، زبان پر جملہ نہ لانا. وہ سورہ بقرہ میں کہا، یہاں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے لا تحسبن، خبردار تمہارے دل و دماغ میں، وہم و گمان میں، کہیں کاسہ فکر میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے، سوچنا بھی مت الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے. یہ تمہارے ذہن میں کہیں خیال بھی نہ آنے پائے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں. زندگی کی علامت کیا ہے؟ کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ رزق سے استفادہ کرتا ہے. جو زندہ ہوتا ہے اسے آپ کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ مشروبات سے استفادہ کرتا ہے، وہ ماکولات سے استفادہ کرتا ہے، وہ غذا اور طعام تناول کرتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے بھائی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ انہیں رزق مل رہا ہے. محیی ہم، زندگی دینے والے ہم، رازق ہم، رزق دینے والے ہم. جب ہم انہیں مرزوق بھی کہہ رہے ہیں، زندہ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر تمہارے پاس مردہ کہنے کی دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے برادران عزیز، ظاہر ہے کہ آپ کے درمیان مجلس کی حد تک تو میں پہلی مرتبہ ہی حاضر ہوا ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کیا مزاج ہے، مگر اتنی خاموشی کی مجھے توقع نہیں تھی. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایک تمثیل یا ایک مثال کی حد تک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذرا توجہ کیجئے گا کہ مثال کیا ہے. کہ فرض کیجئے کہ بھئی آپ کا ایک عزیز ہے، وہ آپ کے وطن سے روانہ ہوا، کسی اور جگہ چلا گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ واٹس ایپ کا زمانہ یہ کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، یہ موبائل فون کا زمانہ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. عام طور پر پرانے زمانے میں خطوط کے ذریعے سے ہی اطلاع خیریت کی دی جاتی تھی، یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا. اسی لیے پرانا جو محاورہ ہے جو اب تو تقریباً متروک ہو چکا، اور وہ کیا کہ خط نصف ملاقات.
کہا جاتا تھا کہ خط نصف ملاقات ہے. اس زمانے میں ڈاکیے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی تھی, پوسٹ مین کی بھی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر جو خط اس کو دیا گیا ہے وہ یہاں پر لے کر تو وہی آئے گا, اور یہاں سے ہمارا خط لے کر وہی جائے گا. تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص ہے وہ روانہ سفر ہوا, عازم سفر ہوا, وہ گیا, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ خیریت کا خط یا ٹیلی گرام وغیرہ بھیجا کرتا تھا, تار بھیجا کرتا تھا. یہ طریقہ کار تھا. ٹیلی فون تو ایک بہت بڑی لگژری تھا. آج سے 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ ایک صاحب گئے اور کسی اور جگہ پر پہنچ گئے, وہاں خیریت سے پہنچ گئے تو خیریت کا وہ خط لکھ دیا کرتے تھے. یہاں سے روانگی کے موقع پر گھر والے یہ کہا کرتے تھے جب پہنچ جاؤ تو خیریت کا خط وہاں سے بھیج دینا. اور وہ خیریت کا خط انہوں نے بھیج دیا. یا جس جگہ پر وہ مہمان ہوئے ہیں, اگر میزبان خیریت کا خط بھیج دے تو اطمینان ہو جاتا تھا کہ وہ ہمارا عزیز رشتہ دار وہاں پر خیریت سے. اگر کوئی زخم آ گیا تو بھی پتہ چل جائے گا, خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو بھی خط کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا. یہی ہوتا تھا. اب آپ غور فرمائیے کہ اگر خط آ جائے اس میزبان کا اور وہ یہ لکھے کہ بھئی آپ کا عزیز ہمارے پاس یہاں خیریت سے پہنچ گیا, تو پھر یہاں موجود افراد پہلے یہ چیک کرتے تھے کہ جناب میزبان قابل اعتماد ہے یا نہیں. بہت توجہ کیجئے گا, کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ میزبان قابل توجہ ہے یا نہیں, قابل اعتماد ہے یا نہیں. کہا نہیں, میزبان تو قابل اعتماد ہے. کہا اس کا خط آ گیا ہے کہ ہمارا عزیز اس کے پاس پہنچ گیا اور وہ خیریت سے. تو یہاں پر جتنے بھی افراد تھے وہ سب کے سب مطمئن ہو جاتے تھے کہ جب میزبان قابل اعتماد ہے اور اس نے خط لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عزیز وہاں پر خیریت سے. ماں ہے تو بیٹے کی خیریت کا یقین آ جاتا تھا, باپ ہے تو اولاد کی خیریت کے بارے میں مطمئن ہو جاتا تھا, بھائی ہے تو بھائی کے بارے میں مطمئن ہو جاتا تھا. یہ سب کے سب مطمئن ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے خط بھیجا ہے وہ قابل اعتماد ہے. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے برادران عزیز کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی چلا جائے اور قابل اعتماد میزبان وہاں سے آپ کو اطلاع دے دے کہ یہ آپ کا عزیز خیریت سے یہاں پر پہنچ گیا ہے, زندہ ہے, سلامت ہے, تو ہم سب کو یقین آ جاتا ہے. کوئی مجھے بتائے کہ پروردگار سے زیادہ قابل اعتماد کون ہو سکتا ہے؟ خدا بند متعال قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو کشتگان راہ خدا ہیں وہ ہمارے پاس خیریت سے پہنچ گئے ہیں. مطمئن ہو جائیے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, رزق مل رہا ہے, ہم رب ہو کر ضمانت لے رہے ہیں, شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب برادران عزیز, بے شمار اللہ, ایک اور درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. تو آپ نے برادران عزیز اندازہ کیا, واقعاً عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم ضمانت لے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رزق بھی فراہم کر دیا, ہم نے دسترخوان بھی بچھا دیا, اب اس کے بعد تمہیں شک کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے. لیکن برادران عزیز, یہ حیات شہداء نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا. وہ بہت بڑا مسئلہ کیا؟ جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو کیا ان کی زندگی کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے برادران, یہ اس بہت بڑے اعتراض کا جواب. وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ صاحب جو زندہ ہے اس کو پکاریے, جو مردہ ہے اس کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو مردہ ہے اس کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, مگر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کہ جو زندہ ہے اس کو پکارنے کا تو فائدہ ہے نا. یہ تو طے ہوا نا کہ جو زندہ ہے اس کو پکارنے کا تو فائدہ ہے, جو مردہ ہے اس کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو زندہ ہے اس کو پکارنے کا تو فائدہ ہے نا. جواب ملا جی ہاں, جو زندہ ہے اس کو پکارنے کا فائدہ ہے, جو مر گیا اسے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو زندہ ہے اس کے بارے میں دلیل کیا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ قرآن مجید اگر دلیل دے دے کہ وہ زندہ ہے تو پھر اس کو مردہ ماننا قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو نہ یا علی مدد غلط ہوگا نہ یا حسین مدد غلط ہوگا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو علی کی شہادت بھی مسلم ہے, حسین کی شہادت بھی مسلم ہے, عباس کی شہادت بھی مسلم ہے.
تو نہ یا ابو الفضل عباس غلط ہوگا، نہ یا سید الشہداء غلط ہوگا، نہ یا علی غلط ہوگا، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ حیات شہداء بنص قرآن ثابت ہے۔ ہاں ہم تو دیکھتے ہیں کہ واقعاً قرآن مجید نے ان کی تو زندگی کی گواہی دی، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو زندہ ہو کر بھی قرآن کی نظر میں مردہ ہیں۔ پروردگار عالم تو کہتا ہے کہ جب میرا حبیب پکارے سورہ انفال تو اس کو جواب دو، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو تم مردہ رہ جاؤ گے۔ وہ پکار رہا ہے زندگی بانٹنے کے لیے، لما یحییکم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لما یحییکم استجیبوا، جب میرا رسول پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہو۔ کیوں؟ جب تم لبیک کہو گے تو وہ تمہیں حیات کی دولت دے گا، اور اگر تم نے اس کی پکار پر جواب نہیں دیا تو یاد رکھنا حیات کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے، چلتے پھرتے لاش بن کر رہ جاؤ گے، مردہ رہ جاؤ گے، حیات سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم چلتی پھرتی لاشوں کو کبھی نہیں پکارتے، ہم ان کو پکارتے ہیں کہ تاج شہادت جن کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو منافقین کے بارے میں یہ تعبیر ملے گی کہ یہ لکڑیاں ہیں کہ جن کو ہوا کے اندر لٹکا دیا گیا، یعنی لکڑی جس کے اندر حیات نباتات، نباتی حیات ہوتی ہے، پلانٹس کی جو لائف ہے وہ بھی اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ جڑ سے متصل ہو، جب تک وہ روٹس کے ساتھ۔ لیکن اگر درخت کو اکھاڑ دیا جائے، ہوا میں معلق کر دیا جائے، قرآن کی تعبیر ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے اپنی اصل سے منقطع ہونے کے بعد ہوا میں معلق ہے۔ تو جو ہوا میں معلق ہوتا ہے پھر وہ معلق ہی ہوتا ہے، اس میں حیات نہیں ہوتی۔ پروردگار فرماتا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کی نظر میں کچھ ایسے ہیں کہ جو زندہ نظر آتے ہیں مگر مردہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے سر و تن میں بھی جدائی ہے مگر نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے اپنی حیات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ لہذا یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ پروردگار عالم کا نظام، اذکر مجھے یاد رکھو گے، فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو پھر مطمئن رہو کہ میں تمہاری یاد کو مٹنے نہیں دوں گا۔ یہ فرش اعضاء اسی بات کی دلیل ہے، یہ فرش اعضاء اس بات کی دلیل ہے جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور جب میں تمہیں یاد رکھوں گا تو تمہاری یاد مٹ نہیں سکتی۔ یاد رکھیے برادران عزیز، وہ حسین کے جس نے نوک نیزہ پر خدا کو یاد رکھا، کیا مجال ہے کہ حسین کا ذکر مٹ جائے؟ کیا مجال ہے کہ حسین کا ذکر ختم ہو جائے؟ فرش اعضاء بچھانے ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب خدا کسی کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کی یاد مٹ نہیں سکتی۔ ناممکن ہے کہ پروردگار عالم کی یاد ایسی ہو کہ جسے مٹایا جا سکے۔ فرش اعضاء بچھانے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ فرش اعضاء کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کبھی صرف ٹائلوں کا فرش ہو ممکن ہے، کبھی دری کا فرش ہو ممکن ہے، کبھی قالین کا فرش ہو ممکن ہے، مگر یاد رکھیے گا برادران عزیز، حسینی جتنے ہیں وہ فرش اعضاء پر آنے کے بعد ایک ہیں اور نیک ہیں۔ پھر وہ حسینی، پھر وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نوکری کرنے کے لیے آیا، اگر وہ ذاکر ہے تو بھی، اگر وہ سامع ہے تو بھی، اگر وہ مرثیہ پڑھنے والا ہے تو بھی، اگر وہ نوحہ پڑھنے والا ہے تو بھی، اگر وہ سلام گزار ہے تو بھی، اگر وہ ماتم کرنے والا ہے تو بھی، یہ جتنے بھی ہیں، حدیث قصہ پڑھنے والا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہے، یہ جتنے افراد ہیں، اگر کسی نے مائک کا انتظام سنبھالا ہوا ہے وہ بھی حسینی، اگر کوئی تبرک بانٹ رہا ہے وہ بھی حسینی، یہ سب کے سب حسینیت کے رشتے میں اس طرح سے متصل ہیں، منسلک ہیں، منسجم ہیں کہ پھر ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ ایک ہے، پھر یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے دل بڑھانے والے ہیں
کہ ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی ہدف ہے کہ حسینیت کا پیغام آگے بڑھتا چلا جائے، حسینیت کا پیغام آگے بڑھتا چلا جائے، حسینیت کے پیغام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنا چاہیے۔ بس برادران عزیز، اس پیغام کو یاد رکھیے گا کہ حسینیت جوڑنے کا کام کرتی ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتی۔ حسینیت وہ پیغام ہے کہ جس سے صرف یزید اور یزیدیت باہر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی برادران عزیز، تو اس کے بعد اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جتنے بھی افراد فرش عزا پر آتے ہیں وہ فاطمہ زہرا کے مہمان ہیں، وہ سب کے سب محترم، وہ شیعہ ہیں تو بھی محترم ہیں، وہ سنی ہیں تو بھی محترم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں تو بھی محترم ہیں۔ فرش عزا میں تو اتنی وسعت ہے کہ ہندو کو بھی حسینی بنا دیتا ہے، فرش عزا میں تو اتنی وسعت ہے کہ وہ اگر مسیحی ہے تو اس کو بھی حسینی بنا دیتا ہے، کوئی بھی ہے اگر فرش عزا پر آ گیا وہ ہمارا مہمان ہے، وہ فاطمہ زہرا کا مہمان ہے، ہماری تو حیثیت کیا ہے۔ یقین جانیے برادران عزیز کہ اس پیغام کو یاد رکھنا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کسی صاحب علم نے کبھی کہا تھا، اور بہت اچھا جملہ کہا تھا، کہ ہم جب فرش عزا بچھاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے شرف ہے، فرش عزا پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر ہم فرش عزا بچھائیں اور فرش عزا کی خدمت کریں تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے لیے شرف ہے، یہ ہمارا عزاداری کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ جیسے کہ عزاداری کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ خود پروردگار نے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو فرش عزا بچھا رہا ہے وہ کار پروردگار کو انجام دینے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ایک کام ہے جو وہ اپنے منتخب بندوں سے لینا چاہتا ہے۔ اب کون کون ہے کہ جو اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ چلیے برادران عزیز، ابھی یہ اطلاع ہے کہ چاند بھی نظر آ گیا، تاخیر ہی سے صحیح، چاند نظر آ گیا۔ چلیے اگر چاند نظر آ گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل ہی سے شب یکم ہو گئی، آج شب یکم ہو گئی، اور پہلی محرم کا کل دن مکمل ہوگا اور سرنامہ کلام کی آیت بھی ہم تبدیل کریں گے۔ لیکن بہرحال برادران عزیز، جو عرض کرنا چاہ رہا تھا جملہ وہ ضرور عرض کروں گا، وہ صاحب علم کا جملہ، اور کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ کام تو پروردگار کا ہے، میں اور آپ کیا عزاداری برپا کریں گے؟ یہ کام پروردگار کا ہے، خداوند متعال نے اس کا انتظام کیا۔ یعنی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، اگر آج ساری دنیا یہ فیصلہ کر لے کہ ہم فرش عزا نہیں بچھائیں گے، عزاداری تب بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر سارے انسان عزاداری کو ترک کر دیں تو در و دیوار سے یا حسین کی صدائیں آئیں گی، زمین و آسمان سے یا حسین کی صدائیں آئیں گی۔ اور آج خاص طور پر جو ہمیں یاد کرنا ہے پرچم کشائی کے موقع پر، اس وفادار کہ جس کے صدقے میں اگر وفا کی بھیک کا کوئی سبق ہمیں حاصل ہو جائے، در سے وفا کی بھیک اگر مل جائے، کوئی سبق حاصل ہو جائے کہ کون ہوتا ہے حسینی، تو حسینیوں کے اندر سب سے پہلا نام ہے ابوالفضل عباس کا۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جس نے حسینیت کا پیغام بتایا، حسینیت کا پیغام سجایا، حسینیت کا پیغام سکھایا، وہ شخصیت کا نام ہے عباس علمدار۔ دیکھیں برادران عزیز، واقعاً یہ نام ایسا ہے کہ جس کے ساتھ علمدار کا لاحقہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے، ورنہ علمدار کم نہیں ہے، علمدار کم نہیں ہے۔ یعنی جناب جعفر طیار بھی علمبردار تھے۔ اگر جنگ صفین کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو عبداللہ ابن جعفر بھی علمبردار نظر آئیں گے، مسلم بن عقیل بھی علمبردار نظر آئیں گے۔ میں صفین کی بات کر رہا ہوں، کربلا کی نہیں۔ وہاں پر آپ کو یہ افراد علم تھامے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور سب چھوڑ دیجئے، مولا کائنات مولا کائنات کتنی جنگوں میں علم بردار رہے، پیغمبر اکرم کا علم سنبھالا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، کمال ہے، واقعاً عجیب ہے، کتنے اوصاف ایسے ہیں کہ اگر میں فقط صفت آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ خود بخود موصوف تک پہنچ جائیں گے۔ اگر میں کہوں لا فتح، آپ کے ذہن میں فوراً مولا کا نام آ جائے گا۔ اگر میں کہوں آپ کے سامنے مسلم اول، آپ کے ذہن میں فوراً مولا کا نام آ جائے گا۔ اگر میں کہوں تاجدار حل عطا، آپ کے ذہن میں فوراً مولا کا نام آ جائے گا۔ لیکن عجیب بات نہیں کہ علم برداری علی نے بھی بہت کمال کی ہے، مگر جب کہا جائے علم بردار تو اب ذہن میں علی کا نام نہیں آتا۔ اے مولا، میں پوری معذرت کے ساتھ کہوں
کہ آپ ہی کا وارث عباس ہے، اب اس کا نام ذہن میں آتا ہے۔ اگر میں کہوں با وفا تو علی کی وفا بھی بے مثل و بے نظیر ہے، لیکن اگر میں کہوں با وفا تو ذہن میں جو پہلا نام آتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، علی کے وارث بیٹے عباس علمبردار کا۔ وہ علمبردار بھی ہے اور وہ وفادار بھی ہے، اور کس طرح اس نے وفا کو نبھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عباس وہ ہے کہ جس نے عاشور کے دن کئی مرتبہ یہ کہا کہ آقا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی میدان میں جاؤں، اور حسین ہمیشہ یہ کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، اسی علم کا حوالہ آ گیا نا، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس کچھ نہیں کہتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر گزرتی ہے، وقت آگے بڑھتا ہے، اور عباس پھر آ کر کہتے ہیں آقا اب مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں۔ اور حسین کہتے ہیں کہ عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ یہاں تک کہ عصر عاشور سے کچھ پہلے جب عباس نے آخری مرتبہ پوچھا کہ آقا اب مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں، اور حسین نے کہا عباس تمہیں اجازت کیسے دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ فنظر یمینا وشمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، اور حسرت سے ایک جملہ کہا مگر آقا اب وہ میرے سپاہی کہاں رہے کہ جن کا میں لشکر کا علمبردار تھا؟ میرے پیاسے سپاہی فرات کے پاس میرے منتظر ہیں، آقا اب تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں۔ مگر حسین نے اس موقع پر بھی روک دیا، اور یہ وہ منزل تھی کہ جب عباس علمدار نے سکینہ کے پاس پناہ تلاش کی۔ سب عباس کے پاس پناہ کے طلبگار ہیں، مگر عباس کو کہاں پناہ ملی؟ جب سکینہ اپنی پیاری بھتیجی کو دیکھا، اور سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہیں کہ چچا جان کیا آپ کو میرے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو میری پیاس کا کوئی احساس نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں کتنی پیاسی ہوں؟ عباس کو امید کی کرن نظر آئی، سکینہ کو پیار سے گود میں لیا اور کہا سکینہ بہت پیاسی ہو؟ کہا کہ ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ کہا سکینہ پانی چاہیے؟ کہا چچا جان مجھے پانی چاہیے۔ کہا بس ایک کام کر دے سکینہ، میں تیرے لئے پانی کا انتظام کروں گا۔ کہا چچا جان فرمائیے میں کیا آپ کی خدمت کر سکتی ہوں؟ کہا سکینہ بس آقا سے اجازت دلا دے، بس آقا سے مجھے اجازت دلا دے، میں تیرے لئے پانی کا انتظام کروں گا۔ سکینہ نے کہا بس اتنی سی بات؟ چچا جان بس اتنی سی بات؟ میرے بابا نے میری کوئی بات کبھی نہیں ٹالی، مجھے لے چلیے بابا کے پاس، میں آپ کی سفارش کروں گی۔ عباس نے سکینہ کو آغوش میں لیا، آہستہ آہستہ حسین کے قریب آئے۔ حسین نے دور سے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، مشق کو دیکھا، اور ایک جملہ عباس سے کہا اور ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے جاؤ عباس اب میں نہیں روکتا، پانی کی سبیل کرو، پانی کا انتظام کرو۔ مگر دوسرا جملہ سکینہ سے کہا اے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے نا، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا۔ ارے جب تماچے لگیں گے تجھے تیرا چچا یاد آئے گا، ارے جب تازیانے لگیں گے تجھے تیرا چچا یاد آئے گا۔ سکینہ اپنی معصومیت میں کچھ نہ سمجھی، مگر جب عباس میدان میں گئے اور اب سکینہ کہاں ہے، بچے کہاں ہیں؟ عباس تو میدان میں چلے گئے، مگر یاد رکھیے بچے سوکھے کوزے لے کر خیموں سے باہر آ چکے ہیں، اور سکینہ سب کو تسلی دے رہی ہے اے بچوں پریشان مت ہونا، میرا چچا گیا ہے اور وعدہ کر کے گیا ہے، کچھ دیر کے بعد پانی آنے والا ہے۔ بچوں کو اب عباس نظر نہیں آ رہے، مگر دور سے علم نظر آ رہا ہے، وہی علم کے جسے ابھی بلند کیا جائے گا۔ مگر عزیزوں کچھ دیر کے بعد وہ علم جو دور چلا گیا تھا پھر واپس قریب آتا ہوا نظر آیا۔ بچوں کو امید ہے، آس ہے کہ چچا واپس آ رہے ہیں، ارے پانی آنے والا ہے۔ مگر عزیزوں منظر بدلتا ہے، کبھی علم دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی علم بائیں طرف جھکتا ہے، اور ہائے وہ منظر جو سکینہ نے دیکھا کہ علم گر گیا۔ جیسے ہی علم گر گیا سکینہ نے کوزے کو پھینک کر کہا اے چچا جان مجھے پانی نہیں چاہیے، اے چچا جان واپس آ جاؤ۔ سکینہ نے کوزہ پھینک دیا، حسین نے کمر تھام لی، الان ان کا سرا ظاہری، اے عباس یہ تو نہیں جا رہا، حسین کی کمر شکستہ ہو چکی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین
ماتم با وفا عباس۔